بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا طریقہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ پانی دے دیں۔ پہلے سے چھری تیز کر لیں لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کاٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرے تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ جانور ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسری کی طرف سے ذبح کیا تو منی کی جگہ من فلا کہیں، یعنی اس کا نام لیں، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلا کی جگہ سب شریکوں کا نام لیں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائیں تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہیں۔ گوشت اور کھال کے مسائل۔ اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرعی ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے سرب میں لا سکتا ہے اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دیں۔ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دیں۔ چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دیں۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جانماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسہ میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسہ میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا، ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیۃً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کریں۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، مگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دے تو
حرج نہیں۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، باراسنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال، بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر: قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ٹنڈا، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار خصی جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا کی چل پھر سکتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو پھینک دیں۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالیں، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کریں، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضرت کے نام کی قربانی کرے تو نصیبی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسروں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔